ماہ شعبان کا ببرکت چاند نظر آتے ہی جو خوش نصیب خلوص دل یقین کامل اور آنکھوں میں آنسو لیے سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پورا سال رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ کروڑوں کی نعمتیں اس کی سوچ سے بڑھ کر نصیب ہونے لگتی ہیں۔ بے شک ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رحمتیں تیزی سے اترتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مانگی ہوئی دعائیں قبولیت کے قریب ترین ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے بلکہ رب کی طرف سے عطا کردہ ایک روحانی موقع ہے۔ اگر دل میں ذرا سا بھی یقین باقی ہے تو اس عمل کو آزما کر دیکھ لو، کیونکہ جب شعبان کے چاند کی روشنی عبادت سے ملتی ہے تو اللہ کی عطا کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کا ببرکت اور نورانی چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ اور دل کو دہلا دینے والا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو دراصل اسی عظیم مہینے کی روح سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے، یعنی وہ مہینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اس لیے اس مہینے کی ایک گھڑی بے حد قیمتی، دعا کی قبولیت کے قریب اور رحمت سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ جو شخص شعبان کے چاند کو دیکھ کر خلوص سے دل، کامل یقین اور اللہ پر بھروسہ مکمل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق، دولت، عزت، شہرت اور کامیابی کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ وہی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے جس سے رب خود چن لیتا ہے، جسے وہ غیبی خزانوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو بندہ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے حالات بدل دیتا ہے۔ شعبان کی برکت یہ ہے کہ اس میں مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، دل کی ٹوٹی امیدیں جڑ جاتی ہیں، پریشانیاں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بھی زندگی میں رزق کی تنگی آئے، پیسوں کی شدید ضرورت ہو، دل کی کوئی چھپی حاجت ہو، تو شعبان کے اس بابرکت لمحے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے مضبوط سہارا بن جاتا ہے، کیونکہ صرف اللہ پر یقین انسان کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ بندہ جان لیتا ہے کہ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ حیثیت، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں تو دولت مانگ لیں۔ آج شعبان کے اس مبارک چاند کے نیچے جس نیت کے ساتھ مصلی پر بیٹھیں گے، اس سے اٹھنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو بندے کو دنیا کی محتاجی سے نکال کر رب کا محتاج بنا دیتا ہے، اور جب بندہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور وہی دینے والا بھی ہے۔ ہر بندہ اسی کا غلام ہے اور ہر ایک کو نوازنے والا بھی وہی رب ہے۔ تو کیوں نہ آج ماہ شعبان کی اس عظیم برکت میں اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے، اس محبوب کے صدقے سے مانگا جائے جن کے سبب ساری کائنات بنی۔ یقین رکھیے جب آپ یہ وسیلہ پیش کریں گے تو دعا رد نہیں ہوگی، حاجت نامراد نہیں رہے گی، بیڑے پار لگ جائیں گے، تقدیر میں خیر ہی خیر لکھ دی جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ شعبان کا چاند اعلان کرتا ہے کہ مانگ لو، آج فیصلہ کروانے کا دن ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں آپ دعا نہ کر سکے تو آج شعبان کے اس بابرکت چاند کو دیکھ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر آج آپ نے اسے پڑھ لیا تو آج آنے والے پورا سال اللہ رب العالمین آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، جیسے ہی آپ کے علاقے میں شعبان کا چاند نظر آئے گا، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی، بس اس مہینے کی قدر کر لیں، کیونکہ جس نے شعبان کے اس عمل کو پڑھا، رب کریم نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آج آپ بھی رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ ببرکت وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ آپ کے لیے ایسے ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف اور مؤثر اعمال باقاعدگی کے ساتھ لاتا رہوں گا۔ اب آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد
آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے اس عمل کو شروع کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس لیے آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے دل کے سب سے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد جدا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں گرا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے رو رہا ہے، کوئی تنگ دستی اور لاچاری کے اندھیروں میں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آواز دے رہا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو چکا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جس کا درد جو بھی ہے، بس وہ دل میں لے آئے۔ یہ ہرگز نہ سوچے کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ عطا کرنا رب کا کام ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ یقین جانے یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں اور تمام بند دروازوں کا آخری حل بن سکتا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسبیح سے کی جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ تسبیح پڑھ لیں تو اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں۔ یوں محسوس کریں جیسے دنیا سے بے نیاز ہو کر روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ انتہائی عاجزی، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو بابرکت وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت کا وظیفہ ہے۔ وہ صفت جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں برسوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مگر نہ میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ خوشیاں میسر ہوتی ہیں، نہ پریشانی اور مصیبتیں میرا ساتھ چھوڑتی ہیں، تو یاد رکھیں آج بس اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی ختم نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اپنا ہر دکھ، ہر درد، ہر فریاد اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ کو اپنے دل کا حال سنا دیں، کیونکہ وہ تماشا دیکھنے والا رب نہیں بلکہ آپ کی بات ظاہر ہونے سے پہلے غیب سے مدد فرمانے والا رب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، مصیبت تماشا بننے سے پہلے غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیں کہ آج اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کو فوراً عطا فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت اور مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر ڈالیں، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود اور بائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں۔ جب آپ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا نام اعمال رب کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ جاؤ اس کی مانگی ہوئی ہر حاجت کو عطا کر دو۔ مگر یاد رکھے، شرط یہی ہے کہ اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھا جائے،
ذرا سی غلطی کوتاہی بھی اس وظیفے کے اثر کو کم کر سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ دل میں بٹھا لیں، تب ہی اس وظیفے کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ سورت جو ہر مسلمان کو زبانی آتی ہے، یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی، دوست، میری بہنیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے کسی بڑے بزرگ سے سوال کیا کہ جب میں مانگتا ہوں تو میرا اللہ فوراً کیوں نہیں سنتا؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو فوراً نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ یہ کتنی گہری اور پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت میں بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کر جاتے ہیں، وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ فوراً ہمیں پکڑ نہیں لیتا۔ اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ صبر کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو تو اللہ سے صبر، یقین، عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اللہ کسی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، وہ بندے کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، مگر پہلے وہی فیصلہ کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ اپنی وحدانیت کے صدقے سے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے، نصیب کے بند تالے کھولنے والا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کے گھر میں خوشحالی اتار دی۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا عمل بتایا گیا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی، رد و بدل کی اجازت نہیں۔ اور چھوٹے وظائف کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا پڑھتا ہے مگر دل جمی، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف میں انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، دل حاضر نہیں رہتا، اس لیے تھوڑا پڑھیں مگر رب سے اتنا مانگے کہ رب کریم آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات بدل دے، آپ کی بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے۔ اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 نام یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود۔ جب بندہ یہ نام دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، یہ دل و روح کو سکون اور نور بخشتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار، توجہ فرمائیں۔ یا کریمو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صرف 11 بار یا کریمو یا اللہ پڑھنے سے اگر اللہ پاک کی ایک نظر کرم آپ پر ہو جائے تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ نظر کافی ہے۔ اس چھوٹے سے وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے دل و زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ 3 چھوٹے مگر بہت مؤثر وظائف لازمی پڑھیں۔ یقین رکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا کریمو یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چھوٹے وظائف اتنی آسان ہیں کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ ببرکت عمل مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہو جائے فوراً اپنی حاجت اور نیت کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، یقین جانیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں۔
اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، دعا وہ خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی تمام پریشانیاں، دکھ اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں اور فضل اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ ببرکت رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب اور دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، ہزاروں خوشیاں نصیب ہو۔ اللہ ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے، مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں اور آپ کا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اسے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔